جب تک ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم قرون اولیٰ کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم اسلاف کے طریق پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم اسلاف کے اقوال پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم ان پاکیزہ لوگوں کی سیرتوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک ہم صحابہ اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کا عملی نمونہ نہیں بناتے، اس وقت تک جو ہے وہ اصلاح احوال نہیں ہو سکتی۔ پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی ڈگر پر چلیں گی، پھر آگے جو نسل چلے گی وہ بھی اسی طرح چلتی چلی جائے گی۔ لیکن یاد رکھ لیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو میں ان کو ختم کر دوں گا، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، پھر میں اور ایک لوگ جو ہے وہ پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ یہ جو جس دنیا پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس کو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قرآن ہے، حدید ورس 20 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کہتا ہے اعلموا، جان لو، کھولو اپنی آنکھیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، یہ جو چند روزہ دنیا ہے میں کتنے سال جینا ہے، موت کی خبر کسی کو نہیں ہے، یاد رکھیں، ایک لمحے کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ بندہ جس نے قدم اٹھایا ہے اگلا قدم بھی اٹھتا ہے یا کہ نہیں اٹھتا، موت کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ لیکن جس پہ ہم گمنڈ کر بیٹھے ہیں ذرا اس کی طرف سوچئے، کتنے 30 40 50 60 کتنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں، لیکن ان کو دفن کرنے کے باوجود کیا ہم نے اپنے حال کو بدلا؟ وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، اور ہر بندہ مومن کو پتا ہے کہ ہماری بات کچھ ہونی ہے، پوچھا جائے گا۔ اس دنیا میں تو جو ہم کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ سے کوئی چیز خفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو دکھتے رہتے ہیں۔ روز قیامت یہ آزاد جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ جو زبان آج چلتی ہے یہی زبان ہمارے خلاف بولے گی، یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں یہ تو محض دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اعلموا، آنکھیں کھولو اپنی، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت۔ یہ تو ایک ظاہری زینت ہے، ایک ظاہری خوبصورتی ہے، ایک لعب ہے، ایک کھیل ہے، یہ ایک تماشا ہے یہ۔ وَتَخَافُرٌ بَيْنَكُمْ، اور اسی دنیا کی خاطر تم جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے ہو۔ وہ فخر جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا عمل کرا دیتے ہوئے اپنے قدموں پہ روندا تھا، آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لے، اسی فخر کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے اندر لے آئی ہے۔ کیا آج جو ہے وہ ذات پہ جو ہے وہ فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ قبائل پہ فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ خاندانوں پہ فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ خطبہ حجت الوداع کو پڑھ کر دیکھیں، حضور نے تو قدموں میں رون دیا تھا، فرمایا تھا کہ کسی مسلمان سنو، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو جو ہے وہ عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا خوف خدا رکھتا ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے تو ہمیں یہ عطا فرمایا تھا، جن چیزوں کو آقا علیہ السلام نے بنا کیا تھا ہم سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خیر و برکت بھی ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اسلام پر چلے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ہمارا ادب کرے،
کیا کبھی فکر کی ہے ہم نے؟ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ جو کثرت مال کا پر فخر کرنا، کثرت اولاد پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا ہے، محض دھوکہ ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ پورا ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی ہے، تمہیں کسی غرور اور دھوکے میں نہ ڈال دے گی۔